الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النجم کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 24ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو وہ تمام کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی اس نے تمنا کی ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر روز ایک نئی تمنا بیدار ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور خلاصہ پھر یہی نکلتا ہے یا انجام یہی ہوتا ہے کہ انسان حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو فراموش کرنا، برباد کرنا یقیناً سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ان خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کی طرف توجہ کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، تو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، نہیں بے نیاز کر سکتی ان کی شفاعت کچھ بھی، مگر من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے دے اللہ تبارک و تعالی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویرضا، اور جس سے وہ راضی یا جس کو وہ پسند فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا اس میں ثبوت ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تعالی اجازت دے دے تو وہ اجازت دے گا، جس کو چاہے گا اور جس کو پسند فرمائے گا اس کے لیے اجازت دے دے گا، تو پھر یقیناً فرشتوں کی شفاعت نفع دے گی۔ تو اس سے اس بات کو ثبوت ہوا کہ دوسرے کا عمل ہمارے لیے نافع ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ وَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ عمل کرے گا صرف وہی اسی کا بدلہ ملے گا، باقی کسی کی شفاعت اس کے لیے نافع نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس نے عمل کیے ہیں اس کا ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کی نیکی یہ حاصل کر لے اور اس کا بدلہ خود لے لے، یا اس نے زیادتی کی ہو اور یہ زیادتی کسی اور پر ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہے، یا کسی کی زیادتی اس پر ڈال دی جائے اور اس کی سزا اس کو دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو عدل و انصاف کے موافق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، صرف یہ اس کا مفہوم ہے، باقی شفاعت کا انکار مقصود نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں اقرار ہو رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا تو یقیناً فائدہ پہنچائیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، تو وہ ضرور فرشتوں کا نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام کی مثل، یعنی فرشتوں کا نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام کی مثل، یعنی مؤنث نام رکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیٹیاں کہتے تھے، یہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو یہ فرشتوں کا نام رکھتے تھے بیٹی، یعنی جو عورتوں کے سے نام ہوتے ہیں، عورتوں کو جس طرح جانا جاتا ہے اس طریقے سے فرشتوں کو یہ نام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی تسلیم کرنا یہ انہی لوگوں کا کام تھا کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے یہ بات کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کسی مقام سے اس کا علم حاصل ہوا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف اپنے ذہن سے انہوں نے ایک خود ساختہ چیز پیدا کی اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں بے نیاز کر سکتا حق سے کچھ بھی، یعنی حق کے مقابلے میں گمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ یقینی چیز ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور ان کا فقط گمان ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یقین کے سامنے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فَأَعْرِضْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض فرمائیے، منہ پھیر لیجئے، عَمَّن تَوَلَّا، اس سے کہ جو آپ سے منہ پھیر لے، من تولا عن ذکرنا، جو ہماری یاد سے پھرا،
جو ہماری یاد سے منہ پھیر لے آپ اس سے اعراض فرمائیے، یعنی کفار سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے ارادہ نہیں کیا مگر دنیا کی زندگی کا، یعنی جو کفار آپ سے منہ پھیر رہے ہیں، آپ سے اعراض کر کے دور ہٹ رہے ہیں، آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ فقط دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ آخرت کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا اشارہ ہے ہمارے ان مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو دینداروں کو فقط اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ اسی لیے مطلب الرجک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے برا فیل کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو آخرت کی بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہم پہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہم صرف دنیا داروں کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہی ہمیں محبوب ہوتی ہے، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں ناصحانہ باتیں بہت بری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کفار کا طریقہ تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تھے اور فقط دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا کہ یہ مخلوق منہ لگانے کے قابل نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ برے افعال ہیں، کوئی اچھے اور باکمال افعال نہیں ہیں کہ بعض لوگ اپنے اس کو بھی اپنا ایک معیار قرار دیتے ہیں اپنے لیے کہ ہم تو جی کسی دیندار کو منہ نہیں لگاتے ہیں، تو اس میں کون سا آپ کمال کرتے ہیں، کون سے یہ فخر کی بات ہے؟ میدان معاشر میں یہ چیز آپ کو کس قدر شرمندگی میں مبتلا کرے گی، یہ تو قیامت کا دن آپ کو بتائے گا کہ وہاں پر نیک لوگوں کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کا ایک راج ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقامات رفیعہ دیے جائیں گے، بلند مقامات ہوں گے، انہیں شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اس وقت آپ کی یہ بیزاری آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہوگی۔ وہاں پر پھر مطلب یہ کہ جب سب کچھ دیکھ کر اور پھر شرمندہ ہو کر ذلت میں مبتلا ہو کر آ کے ریکویسٹ کرنا اور بھیک مانگنا کہ جی میری بھی شفاعت کر دیں، کیا فائدہ اس کا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا میں خود بھی نیک بنے اور نیکوں کی صحبت میں رہے۔ لہٰذا یہ برا رویہ ہے کہ دیندار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی طرح گندے کام نہیں کر رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم شراب بھی پئیں، ہم زنا بھی کریں، عورتوں کو دیکھیں، ہنس کے باتیں کریں، دوسرے کی بیویوں پہ نگاہ ڈالیں، ہم سود لیں، رشوت لیں، ہر گندہ اور برا کام کریں، فراڈ کریں، کروڑوں روپے ہم برے طریقے سے غلط طریقے سے حاصل کر لیں۔ وہ ان چیزوں سے منع کرنے والا ہے، ان چیزوں میں تعاون نہیں کرنے والا صرف اس لیے برا لگتا ہے، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمارا ذہن کس طرف چلا گیا ہے۔ آج فراڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کما لینا اور اس کو بنیاد بنا کر دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کل آپ کے لیے کوئی یعنی جو بھی شخص ایسا ہو، میں کسی خاص شخصیت کے بارے میں، خاص گروپ کے بارے میں، خاص گروہ کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، جنرلی بات ہے کہ پھر ہمیں یہ چیزیں آخرت میں نفع نہیں دیں گی۔ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی دیندار ایسا ہے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے اور اپنے قول و فعل سے دین کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، وہ یقیناً برا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا دار اس قسم کے دیندار سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ متنفر ہو رہا ہے کہ یہ تو دین کے اوپر کلنک کا ٹیکہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اب پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ ہر طبقے میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے دینی ہو، ہر ایک میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے کو بنیاد بنا کر تمام اچھوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر یہی اصول بنا لیا جائے تو پھر کہیں کوئی اچھا نہیں رہے گا، ہر جگہ برے برے ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں برے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر دینی اعتبار سے کوئی شخص علامات رکھتا ہے، دین کی پہچان کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، لیکن اس کا عمل کردار خراب ہے، تو اس سے نفرت رکھی جائے، یعنی اس کے عمل سے نفرت رکھی جائے، اس کے کردار سے نفرت رکھی جائے، نہ یہ کہ تمام دینداروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور پھر ایسی بے ادبی کا مرتکب ہو جایا جائے کہ جس کا بعض اوقات تدارک بھی دنیا میں نہ کر سکیں اور میدان معاشر میں شرمندگی اور رسوائی ہمارا مقدر بنے، یہ مناسب نہیں ہے۔
ذالک مبلغہم من العلم، یہاں تک ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی بس ان کے علم کی انتہا تو یہیں تک ہے کہ بس یہ دنیا، یعنی تنزیہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ ایک جملہ ہے کہ ان کے علم کی تو یہیں تک انتہا ہے کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے گی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک بار بار پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہماری بری سوچ، بری فکر کا احساس دلاتا ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے کافر کو چھوڑے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے، بس اس سے زیادہ کہ وہ علم نہیں رکھتے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، بلکہ ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے کہ دنیا کماؤ، پیسہ جمع کرو اور کسی بھی طریقے سے اپنے پاس دولت اکٹھی کر کے رکھو اور اس کے ذریعے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر کے رکھو۔ لیکن یہ صرف ایک حفظ نفس کا ذریعہ ہے، یہ اطمینان قلب کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ آپ کے لیے آخرت میں نافع نہیں ہے۔ ابھی آپ کو موت آئی، آپ کے گھر والے اٹھا کے بے دردی سے آپ کو قبر میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، آپ گویا کہ اس پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہم نے بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کروڑوں پتی ہیں، بہت پیسہ ہے، لیکن ان کی اولاد ان سے بیزار ہے، کیونکہ وہ ان کو کھل کر آزادانہ خرچ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ متمنی رہتے ہیں، وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ حضرت ٹلیں اور کب ہم آزادانہ اس مال کو خرچ کرنے کا اختیار حاصل کریں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب یہ سرپرست صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً سے پیشتر قبر میں دفنا کر بھول بھال جایا جاتا ہے، پھر کون قبر پہ جائے، کون اصالہ ثواب کرے، اور بیوی بچے دنیا کے اندر دنیاوی مال و متاع میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ دنیا کما لو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ عارضی طور پہ کچھ حاصل ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم نے اپنی منزل بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا، اپنی زندگی کا حاصل فقط دنیاوی ترقی کو قرار دیا، تو کبھی بھی آخرت میں فلاح نہیں ہو سکتی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے بہک گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی اشارہ ہے اس طرف، اور آگے پھر دیکھیں کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راستہ پا لیا، جس نے ہدایت پا لی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو گمراہ ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اور ہماری سوچ ہدایت اور گمراہی کا معیار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ معیار اس کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون راستے سے بہک چکا ہے۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں آج دولت سب کچھ ہے، بس دنیا کی عزت سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قرار نہیں دیتا۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب اللہ کا معیار کچھ اور ہے، ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ایک شخص متقی پرہیزگار ہے لیکن غریب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناکام ہے، دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے ہے، ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ صحیح راستہ نہیں چل رہا، یہ غلط راستے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر قرار دیتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے تو ہمیں نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں یہ دنیاوی مال و متاع اس آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے اور اس پیسے کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، ورنہ تو یہ وبال ہے آخرت کے لیے۔ لہٰذا یہ ہمارا ایک معیار ہوتا ہے کہ ہم بعضوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو سب سے پہلے جانیں کہ وہ کیا ہے، اسے جاننے کے بعد یعنی ہدایت اور گمراہی کے معیار کو جانیں، اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس طرف ہوں، اگر صحیح حق پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی کوشش کریں، اگر معلوم ہو کہ میری سوچ اور فکر میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اپنی سوچ اور فکر کو تعلیم الہی کے تابع کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ،
وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کے لیے آخرت میں بہترین اور اچھا بدلہ تیار کر رکھا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے اور فحاشی سے بچا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی بتقاضائے بشریت انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو الا اللمم، مگر اگر وہ گناہ کے پاس بھی گئے تو اتنا کہ بس گئے اور رک گئے، یعنی گناہ ہوا تو پھر فوراً ان کو احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور گناہوں سے محفوظ ہو گئے. اس لیے یاد رکھیے کہ تقویٰ، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ قلبی کیفیت کا نام ہے، کہ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ صفت انسان کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے اور انسان رکتا ہے. اور جب رک جاتا ہے تو ہم اس انسان کو متقی کہتے ہیں. متقی انسان سے کیا گناہ نہیں ہو سکتا؟ یہ غلط ہے. بتقاضائے بشریت اس سے گناہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ متقین کی فہرست سے باہر بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ فوراً توبہ کر لے. تو بتقاضائے بشریت ایک متقی سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کا صدور ہوگا، واقعی وہ متقی ہے، تو کبھی اس گناہ پر نہ تو اصرار کرے گا، یعنی بار بار اس کو نہیں کرے گا، اور نہ کبھی توبہ میں دیر کرے گا، فوراً توبہ کر لے گا تو پھر وہ متقین کی فہرست میں داخل ہو جائے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے اور اچھے عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اچھے عمل کرنے والوں کے بارے میں نشاندہی فرما دی کہ جو کبیرہ گناہ اور فحاشی سے بچتے رہے ہوں، مگر اتنا کہ اگر وہ قریب گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے گئے اور فوراً رک گئے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب کی مغفرت وسیع ہے، واسع المغفرہ ہے، بہت بڑی مغفرت والا ہے. یعنی اشارہ کر دیا اس طرف کہ اگر تم نیکی کے ساتھ ساتھ کبھی خدا نخواستہ کوئی خطا کر بیٹھو تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کی طرف فوراً توجہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو بہت واسع المغفرت پاؤ گے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ایک حمل کے طور پر تھے. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ کسی بھی وقت ہم سے غافل نہیں. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ایک مٹی کی شکل میں تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا تھا. جب ہم ماؤں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں آگے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں جانتا ہے. تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی تھکتا ہے، نہ کبھی اپنے بندوں سے غافل ہوتا ہے، نہ کسی بھی فرد سے اس کی توجہ کبھی ہٹتی ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، یعنی اپنے آپ کو بہت ہی بڑا کر کے پیش نہ کرو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بارے میں تعریفی جملے کہتے رہتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرو، صاف ستھرا بنا کر پیش نہ کرو. اس کی مزید وضاحت کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.